اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر تمام آموزشان زبان فارسی کو درس ہفدہم میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ در این درس میں آموزیم، اس درس میں جو ہماری روش ہے کتاب کی، اس کے مطابق ہم جو سیکھیں گے وہ تین چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلے الفاظ ہوں گے کہ کون سے الفاظ ہوں گے، یہاں پہ کس چیز کے بارے میں وہ ہم پڑھیں گے۔ الفاظ جو ہوں گے آج وہ ہمارے صفت کے بارے میں ہوں گے کہ کون سی چیز کے لیے کون سی صفت درست ہے۔ اس کے بعد ایک نقطہ ہوگا کہ کون سی چیزیں ہمیں کہنی چاہیے، کون سی چیز نہیں کرنی چاہیے، یعنی صفت کو کہاں پہ استعمال کرنا چاہیے اس کے متعلق یہ نقطہ۔ اس کے بعد متن ہے کلاس جالب کے نام سے، یعنی ایک اچھا کلاس جو جذاب کلاس ہے اس کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں اس صفحے پر۔ سب سے پہلے اس صفحے کے الفاظ کو تھوڑا سا سنیے گا، ان کی اچار کو ذہن میں رکھیے گا ضرور کہ دیکھیں وہ کیسے ادا کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس صفحے کو تھوڑا سا سنتے ہیں۔ صفت: شیرین، ترش، بالا، پایین، نو، کهنه، ارزان، گران، خشک، خیس، نرم، زبر، روشن، تاریک، باز، بسته. واژه‌های خوانده شده: بلند، کوتاه، بزرگ، کوچک، کم، زیاد، تمیز، کثیف، لاغر، چاق، گرم، سرد، جوان، پیر، نزدیک، دور، نازک، ضخیم، نو، قدیمی، شلوغ، خلوت، داخل، خارج، سالم، خراب، سیر، گرسنه، گران قیمت، پایین. تو اس صفحے پہ سب سے پہلے صفت کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ صفت کیا ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے شیرین یعنی میٹھا، ترش یعنی کھٹا، بالا یعنی اوپر، پائن یعنی نیچے۔ ان کی معنی کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ شیرین کا مخالف جو ہے وہ ترش ہے، بالا کا جو مخالف ہے وہ پائن ہے، نو کا جو مخالف ہے وہ کہنے یا قدیم ہم کہہ سکتے ہیں، جسے پرانا ہم کہیں۔ بالا یعنی اوپر، پائن یعنی نیچے، نو یعنی نو یا نیو جسے ہم بولتے ہیں، قدیم یعنی پرانا، ارزان یعنی سستا، گران یعنی مہنگا، خشک جسے ہم خشک بولتے ہیں اردو میں بھی، خیس یعنی گیلا، نرم یعنی جو سے ہم اردو میں بھی نرم ہی بولتے ہیں، زبر بولتے ہیں سخت کو، روشن یعنی روشنائی، تاریک یعنی اندھیرا یا سیاہی جسے یا تاریک کہا جاتا ہے، باز یعنی کھلا ہوا، بستے یعنی بند۔ اس کے بعد یہ واژہائے خواندے شدہ جو الفاظ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ چلتے ہیں اس صفحے پر، اگلے صفحے پر پھر الفاظ ہیں، ان کو تھوڑا سا سنیے گا، اس کے بعد ہم اس کی معنی کی طرف آتے ہیں۔ قشنگ، زیبا، زشت، خوشحال، ناراحت، فقیر، ثروتمند، ضعیف، قوی، شجاع، ترسو، میترسد، لبخند میزند، میخندد، گریه میکند. تو یہ الفاظ آپ نے سنے، کشنگ یا زیبا دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں خوبصورت یا دیکھنے میں جو اچھا ہو اس کو کہتے ہیں کشنگ اور زیبا۔ زشت یعنی جو دیکھنے میں اچھا نہ ہو، ایک اس کو کہتے ہیں، دوسرا زشت کی لفظ کی معنی ہے یعنی جو چیز اچھی نہ ہو، جو انسان کو بد مزہ نظر، اس کو کہتے ہیں زشت۔
یعنی گندی بات کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زشت ہے۔ خوشحال یہ اردو کا بھی لفظ ہے، یعنی جو خوش ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں خوشحال۔ ناراحت یعنی غمگین، دوسری اس کا غمگین لفظ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے فقیر، یعنی جسے غریب کہیں ہم۔ ثروت مند یعنی پیسوں والا یا دولت مند جسے کہا جاتا ہے۔ ضعیف یعنی کمزور۔ قوی یعنی طاقتور۔ شجاع یعنی دلیر۔ ترسو یعنی ڈرپوک۔ میترسد یعنی ڈرتا ہے۔ لبخند میزند یعنی مسکرانا۔ میخندد یعنی ہنسنا۔ گریه میکند یعنی رونا، یہ وہ روتا ہے۔ چلتے ہیں اس کے بعد والے صفحے پہ، گوش کنید و بخونید، اس کو سنیں اور پڑھیں۔ جیسے یہاں پہ گورے ترش است و انگور شیرین است۔ گوره ترش است و انگور شیرین است. موش ها از گربه ها می ترسند. یعنی موش ها یعنی جو چوہے ہوتے ہیں وہ گربے یعنی بلی سے ڈرتے ہیں۔ این کودک گرسنه است و گریه می کند. او شیر می خواهد. یہ کودک، یہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھوکا ہے اور رو رہا ہے اور اس کو شیر چاہیے، دودھ چاہیے۔ بچه ها هنگام جشن تولدشان خوشحال هستند و میخندند. بچے یعنی چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ ولادت کے وقت خوشحال ہوتے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ جس دن ان کا برتھ ڈے ہوتا ہے اس دن وہ خوشحال ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں روز تولد پہ۔ پنجرے اتاق باز است یا بست ہے۔ اتاق کا جو کمرے، اتاق کی جو ونڈو ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے یا بند ہے۔ پنجرے اتاق بست ہے، اتاق کا جو ونڈو ہے وہ بند ہے۔ مادران ہنگام بیمار شدن کودکشان ناراحت هستند. مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچے کے بیمار ہونے سے ناراحت غمگین ہوتی ہیں۔ در جنگل حیوانهای قوی حیوانهای ضعیف رامی خورند. جنگل میں جو طاقتور حیوان ہوتے ہیں وہ ضعیف کمزور حیوانوں کو کھاتے ہیں۔ خط بعضی از دانش آموزان در کتاب اول زشت است. لکھنے کا انداز جو بعضی دانش آموزان ہیں، شاگرد ہیں، ان کے لکھنے کا انداز پہلے کتاب میں اچھا نہیں ہے۔ و در کتاب های بعد زیبا است، لیکن بعد والوں کتابوں میں ان کی لکھنے کا انداز اچھا ہو جاتا ہے۔ پوست درخت، پوست اناناس و خربوزه زبر است. یعنی درخت کی کھال، اناناس کی کھال اور زبر کی کھال جو ہے نا وہ مضبوط ہے، قوی ہے۔ پنبه پوست گربه و دم زروبا نرم است. پنبے جسے کپاس ہم کہتے ہیں، کپاس اور گربے کی یعنی بلی کی کھال اور اس کا روبا کا جو ہے نا لومڑی کا جو پوچھ ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ لباس های من زیر باران خیس شد. میرے لباس بارش کے نیچے گیلے ہو گئے ہیں۔ آنها را برای خشک کردن کنار بخاری آویزان کردم. ان کو خشک کرنے کے لیے میں نے ہیٹر کے نزدیک تان لیا، یعنی ان کو رکھ دیا ہے۔ با واژه داخل کمانک کامل کنید. ان الفاظ سے ان کو پر کریں۔ یہاں پہ کون سا الفاظ آنا چاہیے ان میں سے، یہ آپ دوستان کی تمرین ہے۔ اس کے بعد ہیں فعل ترسیدن، می ترسم، می ترسی، می ترس، تو اس کی یہ گردان ہے، یہ ضرور کیجیے گا اور ان کے ساتھ امر ضرور لکھیے گا۔ اب کے بعد فعل کا کام یہی ہے کہ ترسیدن سے 3 فعل بنانے ہیں: ماضی، مضارع، امر۔ ماضی مثال کے طور پہ ترسیدن سے ترس ماضی بنے گا اس کا، ترسید، ترسیدم، ترسیدی، ترسید، ترسیدیم، ترسیدیم اس کا ماضی ہو گیا۔
میترسم فعل مضارع، اسی میترسم کو آپ تکرار کریں، جیسے میترسم، میترسی، میترسد، میترسی، میترسید، میترسند. اس طریقے ترسیدن یعنی ڈرنا، خندیدن یعنی ہنسنا، میخندم، میخندی، میخندد، میخندی، میخندید، میخندند. لبخند زدن یعنی مسکرانا، لبخند میزنم، لبخند میزنی، لبخند میزند، لبخند میزنیم، لبخند میزنید، لبخند میزنند. لطفاً توجہ کنید، یہاں پہ توجہ رکھیں کہ کبھی بھی صفت پہلے نہیں آتی. اگر کسی چیز کی حالت کو یا کسی چیز کی اس کے کسی بھی صفت کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ اس سے پہلے نہیں آئے گا، بعد میں آئے گا. جیسے گھر کے بارے میں کہ یہ گھر بڑا ہے تو پہلے گھر لفظ لائیں گے پھر بڑا لائیں گے. یہاں گھر اچھا ہے، بہت اچھا ہے، تو اس کے لیے کیا لائیں گے؟ پہلے گھر کو لائیں گے پھر اچھا کو لائیں گے، جو گھر کے لیے صفت ہے، جو گھر کو بیان کر رہا ہے. تو فارسی میں بھی یہی قانون ہے، پہلے موصوف لائیں گے یعنی جس کے لیے صفت لائی جاتی ہے اس کو لائیں گے پھر صفت لائیں گے. جیسے بگوید یعنی اس طریقے سے آپ کہیں، نہ گوید اس طریقے سے نہ کہیں کبھی بھی. آن مرد یہ خانے، یہ بزرگ، خانے یعنی گھر، بزرگ اس کی صفت ہے، تو پہلے خانے کو لائیں گے پھر صفت کو لائیں گے. اب ایسا نہیں کہیں گے آن مرد یک بزرگ خانے دارد، یہ غلط ہو جائے گا. صحیح کیا ہے؟ آن مرد یہ خانے یہ بزرگ دارد، آن مرد یہ بزرگ خانے دارد، یہ غلط ہے کیونکہ یہاں پہ بزرگ کو ہم نے پہلے لایا، لیکن ہمیں اس کو کھانے کے بعد لانا ہے، گھر کے بعد استعمال کرنا ہے. ما امروز غذا یہ خوش مزے، اب غذا کی کیا صفت ہے؟ جو خوش مزہ ہے. ما امروز غذا یہ خوش مزے خوردیم، تو یہاں پہ غذا کے لیے خوش مزے صفت ہے جو بعد میں ہم لائیں کہ آج ہم نے بہت اچھا کھانا کھایا. ما امروز خوش مزے غذا خوردیم، آج ہم نے اچھا کھانا کھایا، یہ نہیں کہہ سکتے فارسی میں. فارسی میں غذا کو پہلے لانا پڑے گا، اس کے بعد خوش مزے لائیں گے. در زمستان لباس زخیم بھی پوشید، سردیوں میں زخیم لباس پہنے اور گرمیوں میں نرم لباس پہنے جو ٹھنڈا لباس ہو. در زمستان لباس زخیم، زخیم میں یہ صفت لباس کے، تو لباس کے بعد اس کو لائیں گے، لباس سے پہلے لائیں گے تو جملہ غلط ہو جائے. جیسے یہاں پہ در زمستان زخیم لباس بے پوشید، اب زخیم کو پہلے لائیں گے لباس کو بعد میں، تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا. لطفاً بخونید، اس کے بعد اس کو پڑھیں. جیسے ہم سرم خیاط اس، میری بیوی کیا ہے؟ خیاط یعنی درزی ہے. او لباس ہائے زیبا می دوزد، وہ اچھے کپڑے سیتی ہیں. سارا با آب رنگ یک رنگین کمان زیبا نقاشی می کند. سارا آب رنگ یعنی وہ جو رنگ کی ڈبی ہوتی ہے ان سے ایک اچھی رنگین کمان بناتی ہیں، نقاشی کرتی ہیں اس کی. من برای دخترم یک کیف بنفش و یک جامدادی آبی میخرم، میں اپنی بیٹی کے لیے ایک کیف جس کی صفت کیا ہے؟ بنفش، اس کا رنگ ہے، اس کی صفت کہ وہ بنفش رنگ کی ہوگی، اور ایک جامدادی جو آبی رنگ کی ہوگی وہ خریدتی ہوں. رفتگر ہا خیابان ہا یک کثیف را تمیز میکنند، جو جھاڑو دینے والے ہوتے ہیں، صفائی کرنے والے، وہ راستوں کو، روڈوں کو صاف کرتے ہیں. جو کثیف روڈ ہوتے ہیں، جو میلے روڈ ہوتے ہیں، جو گندے راستے ہوتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں. تو یہاں پہ کثیف خیابان ہائی کی صفت ہے جو بعد میں لائیں، خیابان سے پہلے نہیں لائیں گے اس کو. یہ دونوں اس کے لیے صفتیں ہیں. لطفاً تصحیح کنید، یہاں پہ یہ جملے غلط ہیں، ان کو صحیح کریں. دیکھیں کہاں پہ غلطی ہے. ایک کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے خواہرم زیبا لباس ہا میخ دوزد، یہاں پہ ہم نے بتایا تھا صفت بعد میں آ گئی، یہاں پہ لباس بعد میں لایا ہے، صفت پہلے لایا ہے جو زیبا ہے لباس کے لیے. خواہرم لباس ہا یہ زیبا می دوزد. تو باقیوں میں آپ تلاش کیجیے گا کہاں پہ غلط ہے. پوشیدن مصدر ہے، اس کا امر بنے گا بے پوش یعنی پہنے آپ، بے پوشید یہاں آپ سب پہنے.
جیسے صفت کے بارے میں ہم نے یہ پہلے کتاب میں پڑھا تھا، صفت 3 ہوتی ہیں: صفت سادے، صفت برتر، صفت برترین۔ صفت سادے جیسے این پسر چاک است، این پسر چاکتر از آن پسر است، این پسر چاکترین پسر است۔ تو ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ صفت سادے جسے کوئی بھی صفت ہو، ان پسر چاک، یہ بیٹا موٹا ہے، یہ لڑکا موٹا ہے۔ صفت برتر وہاں پہ استعمال ہوگی جہاں پہ مقایسہ کیا جائے دو چیزوں کا آپس میں، مثال کے طور پہ یہ چیز اس چیز سے اچھی ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ اس نے مثال دی ہے این پسر چاکتر از آن پسر از۔ ہمیشہ صفت برتر میں یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے مقایسہ کیا جاتا ہے کہ این پسر چاکتر یعنی یہ بیٹا موٹا ہے اس سے زیادہ، تو اس کو کہتے ہیں صفت برتر۔ اور صفت برترین کیا ہے؟ یعنی جو سب سے زیادہ ہو، یعنی سب سے زیادہ جو اس کے لیے صفت برترین کہتے ہیں۔ اس کو یہاں پہ عالی یہاں کہیں جس کو یہاں جو انتہا ہو، مثال کے طور پہ این پسر چاکترین پسر، یعنی یہ سب سے زیادہ موٹا ہے، یہ سب سے زیادہ موٹا، یعنی انتہا جو ہو صفت کی اس کو کہتے ہیں صفت برترین یا عالی۔ لطفاً توجہ کریں، یہاں پہ تھوڑا سا توجہ کریں، جیسے اس کو کہہ سکتے ہیں من لباس تمیز می پوشم، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ چیز کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر لباس جو موصوف ہے ہمارا، اگر یہ جو صفت سے پہلا لفظ اگر وہ جمع ہوگا تو صفت کبھی بھی ہم جمع نہیں لائیں گے، صفت مفرد ہی ہمارا آئے گا۔ جیسے یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ لباس ہا، یہ تمیز ہا، یہاں پہ تمیز ہا نہیں کہیں گے، اگر یہ جمع ہے تو صفت خود بخود جمع ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی جمع کی نشانی نہیں لائیں گے۔ جیسے اس نے کہا من لباس ہا یہ تمیز را می پوشم، تو یہاں پہ ہم صفت اگر مفرد لائیں گے تو اس کو بھی ہمیشہ صفت یعنی مفرد ہی ہوتی ہے۔ جیسے من لباس ہا یہ تمیز می پوشم، ایسا نہیں کہیں گے لباس ہا یہ کے بعد دوبارہ تمیز ہا کہیں، نہیں، تمیز ہی بولیں گے، تمیز ہا کہیں گے جملہ غلط ہو جائے گا۔ چلتے ہیں آگے، لطفاً بے خونید اس کو پڑھیں۔ جیسے انسان ہے یہ شجاع نمی ترسد، یہاں پہ شجاع مفرد لایا، اس کو جمع نہیں لائیں گے، شجاع نہیں کہیں گے، یعنی جو انسان دلیر ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، وہ نہیں ڈرتے۔ مادرم غذا ہے یہ خوش مزے می پزد، یعنی میری ماں اچھا کھانا پکاتی ہیں۔ محسن پیران ہے یہ سفید را بیشتر از پیران ہے یہ رنگی دوست دارد، محسن اچھے یعنی سفید رنگ کی جو پیران ہوتے ہیں ان کو دوسرے رنگوں سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ ریحان لباس های خشک را از روی طناب بر می دارد و لباس های خیس را پهن می کند۔ پہن کرنا یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، پہن کرنا یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یعنی بچھانا یا تاننا جسے کے لیے ہم کہیں۔ ریحان لباس های خیش خشک را از روی طناب برمیدارد، یعنی خشک کپڑوں کو طناب سے اتارتی ہیں، رسی سے اتارتی ہیں، اور وہاں پہ جو گیلے کپڑے میں ہوتے ہیں ان کو رکھتی ہیں۔ لطفاً تصحیح کریں، یہ دوبارہ تصحیح آپ دوستان کے لیے اس کو درست کریں کہ کہاں پہ غلطی ہے۔ جیسے میں نے اوپر بتایا تھا یہاں پر بھی ایسے ہی کوئی ایک مسٹیک ہے جس کو آپ صحیح کر کے ہمارے پاس بھیجیے گا۔ اور آج کا درس یہ یہاں پر تمام ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔